Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 21 21واں دن ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 21واں دن مہارت، تصور، زبان کے حرفی و نحوی اصولوں سے واقفیت۔ اردو آؤ معلوم کریں۔ پیارے بچوں، ہر انسان کی اپنی ایک مادری زبان ہوتی ہے اور دنیا میں بہت ساری زبانیں برسوں سے بولی اور لکھی جا رہی ہے، مگر ہر زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ اردو زبان کے بہت سارے ایسے لفظوں سے واقف ہوں گے جو دوسری زبان سے ہماری زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ نویں جماعت میں آپ نے تہنید اس سبق میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں۔ چلیے آج دیکھتے ہیں آپ کو کتنی یاد ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ اقتباس تہنید سید سلمان ندوی، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 22۔ عربی میں غصہ، غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہیں۔ ہندوستان میں اس کے معنی غیظ و غضب کے ہو گئے۔ خفا فارسی میں خفا ہے اور معنی وہی گلے میں اٹکنے اور پھنسنے کے ہے۔ ہندوستان میں خفا ہونا ناراض ہونے کے معنی میں ہے۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے ہیں۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، چونکہ نجوم اور جوش نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں۔ اسے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اسے فارسی کی ترکیب دے کر فلاکت زدہ یعنی ہلاکت کا معنی کیا، اور پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر اس کا مفعول مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا، حالانکہ اس کے معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ ہیں جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے ہیں۔ یہی حال فارسی کا بھی ہے۔ فارسی کے بہت سے لفظ اور ترکیبیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہندوستانی معاشرے کے لیے ہندوستانی لفظ بنا لیا ہے۔ فارسی میں دان لگا کر ظرف بنتا ہے، جیسے خاکدان یعنی زمین۔ ہندوستان میں اس سے ہم نے بیسیوں لفظ بنائے، جیسے پاندان، اگالدان، خازدان، عطردان، قلمدان، جزدان، چائےدان، روشندان، سنگاردان، شمعدان۔ تصغیر کے لیے ان دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا، جیسے سرما دانی، گوندانی، مچھردانی، تلے دانی یعنی سوئی تاگا لگا رکھنے کے لیے۔ سرگرمی نمبر 1، سابقہ لاحقہ۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے 2 بامعنی لفظ بنائیے۔ جز، دان، بے، خانہ۔ جز، جزدان، دان، پاندان، بے، بے جان، خانہ، خانہ دار۔ سرگرمی نمبر 2، لغت کا استعمال کریں۔ ذیل کے لفظوں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ فلاکت مفلوق، غیظ و غضب اضافت۔ سرگرمی نمبر 3، وضاحت کرو۔ لفظ مفلوق الحال کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ فلاکت مفلسی، بد نصیب، تنگ دست کو کہتے ہیں۔ مفلوق غریب، مفلس۔ غیظ و غضب غصہ۔ اضافت، اضافت کے معنی ہوتا ہے جھکنا، ضعیف ہونا۔ مفلوق الحال کے اردو معنی، یہ ایک صفت ہے۔ مفلوق الحال کے معنی ہے خستہ حال، تباہ حال، مفلس، خلاش، غریب۔ یہ ترکیب فصحاء کی رائے میں غلط ہے۔ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو یا مطلوبہ چیز جیسے کہ جھیل مچھلی سے محروم ہو، خاص طور پر مال اور وسائل کی کمی، انتہائی غربت کا شکار ایک بے سہارا بوڑھا شخص، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مفلوق الحال۔ اگرچہ میں ایک مفلوق الحال خاندان میں پلا بڑھا، لیکن اس نے مجھے آگے بڑھ جانے سے نہیں روکا۔ وارث مفلوق الحال ہونے سے بدتر کچھ نہیں سوچ سکتا۔ اگر آپ اپنے پیسے نہیں بچاتے ہیں تو آپ مفلوق الحال ہو جاتے ہیں۔
आओ मश्क करें عربی میں غصہ کے معنی، ہندوستانی میں غصہ کے معنی۔ عربی میں غصہ کے معنی کوئی چیز حلق میں اٹک جانا، اردو میں غصہ کے معنی غیظ و غضب کے ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج، انٹرنیٹ سے اردو زبان کے پرانے نام معلوم کر کے لکھیے۔ آپ کو جو زبانیں آتی ہیں اس کے نام لکھیے۔ اردو کے پرانے نام ہیں ریختہ اردو، کھڑی بولی ہندوستانی۔ اس کے علاوہ دکنی اور لکھنوی اردو بھی ہے۔ ہمیں جو زبانیں آتی ہے اس میں اردو، ہندی، مراٹھی، انگریزی، عربی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر بھی دوسری زبانوں کے نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہے، جیسے کہ فارسی وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔